ریڈیو پاکستان مرزا غالب کے یوم وفات پر خصوصی فیچر پروگرام سنیے۔ تحریر پرویز اختر، راوی عمران اور ربیہ اکرم، پروڈیوسر ناہید ضمیر۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور واقعی غالب نے اپنے بارے میں بہت درست کہا، اور ان کا انداز بیاں ہی کیا، دیکھا جائے تو ان کے موضوعات بھی منفرد، مضامین بھی سب سے جدا، طرز بھی سب سے الگ، اور زبان و محاورے کا استعمال بھی سب سے علیحدہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے زمانے ہی کی یکتا روزگار شخصیت نہیں تھے، بلکہ آج 150 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا غالب نظر نہیں آتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک محققین اور شارحین غالب کے اردو کلام کے نئے نئے معنی دریافت کر رہے ہیں، جبکہ غالب نے اردو کے مقابلے میں اپنی فارسی شاعری کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کے اردو کلام کے اتنے محاسن اور اتنے پہلو ہیں تو فارسی میں اس سے بڑھ کر گلہائے رنگا رنگ کھلائے ہوں گے۔ یہ بات درست ہے کہ آج تک کوئی دوسرا غالب نظر نہیں آیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو جو نیا رخ دیا ہے، اس کی تقلید کرنے والوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں کئی شاعر ایسے ہیں جنہوں نے غالب کی تقلید کی اور اسی بنا پر شہرت اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ غالب کا دور ایک ہنگامی دور تھا، ایک تہذیب ختم ہو رہی تھی اور دوسری کا آغاز تھا۔ ایسے حالات نے غالب کو بہت حساس بنا دیا تھا۔ وہ انسانیت اور فلسفے کے گہرے احساسات رکھتے تھے، زندگی کو کئی پہلوؤں سے دیکھتے تھے اور پھر ان کو شاعری کے قالب میں ڈھال لیتے تھے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مرزا غالب اس وقت کی روایتی اور قدیم شاعری سے الگ اپنا منفرد راستہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت رومانوی شاعری کا زور تھا، مگر غالب نے زندگی کی حقیقتوں کو بھی شاعری کے رنگ میں سمویا۔ انہوں نے حسن و عشق کے موضوع پر بھی اشعار کہے ہیں، مگر ان میں بھی انداز مختلف ہے۔ الفاظ کا چناؤ، خیال کی بندش اور انداز بیاں سے وہ ایک نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ مرزا غالب کے حالات زندگی میں بھی بہت سے رنگ نظر آتے ہیں۔ مرزا غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ 1765 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی شادی آگرہ میں ہوئی۔ یہیں 1797 میں مرزا غالب کی پیدائش ہوئی۔
مرزا غالب 4 سال کے ہی تھے کہ ایک حادثے میں ان کے والد فوت ہو گئے. پھر ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، مگر جب غالب 9 سال کے تھے تو چچا بھی ایک ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد غالب کی پرورش ننیال میں ہوئی. مرزا نے آگرہ میں مرزا معظم سے تعلیم حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں ان کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی. 1812 میں وہ دہلی آ گئے. دہلی میں ان کو وہ ادبی صحبتیں حاصل ہوئیں جو آگرہ میں نہیں مل سکتی تھیں، لیکن یہاں ان کے لیے معاشی پریشانیاں بڑھ گئیں. دراصل ان کا واحد ذریعہ آمدنی چچا نصر اللہ بیگ کی جاگیر سے آنے والی رقم تھی، جو ان کے انتقال کے بعد جاگیر کی منتقلی کی وجہ سے آنا بند ہو گئی تھی، جس کے دعوے کے لیے انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا. غالب جس مقصد کے لیے کلکتہ گئے تھے وہ تو پورا نہ ہوا، لیکن وہاں ان کو دہلی سے مختلف ماحول نظر آیا. جدید ایجادات، نئی طرز کی بود و باش اور رنگا رنگی، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور اس کا ذکر انہوں نے ایک غزل میں بھی کیا ہے. کلکتہ کا جو ذکر کیا تم نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. کلکتہ سے وہ دہلی واپس آئے تو یہاں بھی معاشی مشکلات کا سامنا تھا. یہاں بھی قرض لے کر گزارا کرنا پڑا. اس دوران میں ان کو دہلی کالج میں فارسی کے پروفیسر کی اسامی کی پیشکش ہوئی. کالج کے پرنسپل سے ان کے دوستانہ مراسم تھے. چنانچہ جب وہ انٹرویو کے لیے کالج کے دروازے پر پہنچے اور پرنسپل کا انتظار کرنے لگے کہ وہ ان کو لینے دروازے پر آئے، جب کافی دیر تک پرنسپل صاحب نہیں آئے تو وہ الٹے پاؤں واپس آ گئے. پرنسپل نے یہ جواز پیش کیا کہ وہ ایک امیدوار کی حیثیت سے آئے تھے، اس لیے میرا ان کے استقبال کو جانا مناسب نہیں تھا. اس وقت تک غالب کو انگریزی حکومت کے وظیفہ خوار ہونے کے باعث پہلے تو دربار تک رسائی نہیں ملی تھی، لیکن جب انگریزوں کا قلعے کے معاملات میں عمل دخل بڑھا تو غالب کو بھی دربار میں باریابی کا موقع ملا اور وہ جولائی 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پیش ہوئے. انہیں 6 پارچے اور 3 رقم جواہر کا خلط اور نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ خطاب سے نوازا گیا. ان کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مقرر کیا گیا اور 600 روپے سالانہ مشاہرہ طے پایا. اس صورتحال کے بارے میں ان کا یہ شعر بہت دلچسپ ہے کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی، لیکن ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے لیے مختصراً اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے. غالب محبوب کا تصور کس طرح کرتے ہیں؟ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا. زندگی کا فلسفہ، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. رنگ تصوف میں کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن کوئی نہیں موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. سادہ بیانی، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. یہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے ایسا پھر گیا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. اور کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. رعایت لفظی، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. منطقی استدلال کیسے پیش کرتے ہیں؟ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنگ. مشکلیں اتنی پڑھی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. پرواز تخیل، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. غالب نے غزل کے علاوہ قصیدے، قطعات اور رباعیاں بھی لکھی ہیں. قصیدے میں موضوعات کا تنوع، جدت پسندی کے ساتھ تمثیلی فضا پائی جاتی ہے. اگرچہ ان کے فارسی قصیدوں کی تعداد اردو سے زیادہ ہے، تاہم اردو کے قصیدے بھی معیار سے کم تر نہیں ہیں. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ایک مشہور قصیدے کے اشعار: صبح دم دروازۂ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، شاہ روشن دل بہادر شہ کے ہے، راز ہستی اس پر سرتا سر کھلا. غالب کی شاعری میں کئی ایسے مصرے ہیں جو عام محاورہ بن گئے ہیں اور زبان زد و خاص و عام رہتے ہیں، جیسے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. مرزا غالب نے جہاں شاعری میں نت نئے رنگ بھرے ہیں، وہاں نثر کو بھی ایک نیا آہنگ دیا ہے. اپنی فطرت کے مطابق وہ قدیم اور روایتی انداز سے ہٹ کر خیال پیش کرتے تھے. فارسی اور دوسری زبانوں کے بھاری بھرکم الفاظ کی جگہ سادے اور بے تکلفانہ انداز سے کام لیا ہے. اردو نثر کے نئے انداز کے بارے میں خود ان کا کہنا تھا، یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں. یعنی انہوں نے سیدھے سادے بیانیے کے بجائے ڈرامائی اور ڈائلاگ کی صورت میں خطوط لکھے، جن میں مزید رنگ بھرنے کے لیے منظر نگاری کو بھی شامل کیا ہے.
اس زمانے کی تاریخ اس طرح بیان کی ہے جیسے ہم آج کل ٹی وی پر خبروں میں دیکھتے ہیں. ان کی نثر کے بیشتر نمونے ان کے خطوط ہی ہیں جو انہوں نے مختلف دوستوں کو لکھے ہیں. تاہم کچھ دیباچے، تقریزیں اور رسالے وغیرہ بھی ہیں. غالب نے شاعری تو اوائل عمری سے ہی شروع کر دی تھی، جبکہ نثر کا سلسلہ تقریباً آدھی عمر کے بعد شروع ہوا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی نثر کو شاعری سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ ایک چونکا دینے والا انداز تھا. ان کے خطوط کے چند نمونے. ایک خط کی ابتدا یوں کرتے ہیں: یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہے. مرزا حاتم علی بیگ کے نام خط میں لکھا: میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. مرزا تفتہ کے نام خط میں اپنے بارے میں بتاتے ہیں: بڑھاپے نے نکما کر دیا ہے، ذوف، سستی، کاہلی، گران جانی، رکاب میں پاؤں ہے، نہ باغ پر ہاتھ، بڑا سفر دور دراز درپیش ہے، زاد راہ موجود نہیں ہے، خالی ہاتھ جاتا ہوں. میر مہدی مجروح کو خط میں یوں مخاطب کرتے ہیں: میاں لڑکے کہاں پھر رہے ہو، ادھر آؤ، خبریں سنو. منشی نبی بخش حقیق کو خبر دیتے ہیں: گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی. 6 7ویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اب میں کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی. نام خط میں صورتحال یوں لکھتے ہیں: اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے ہو، یہ وہ دلی نہیں جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بیگ کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں 7 برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں، وہ دلی نہیں جس میں 51 برس سے مقیم ہوں. ایک کیمپ ہے، مسلمان، اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ، باقی سراسر حنوط. ایک اور خط منشی نبی بخش حقیر کے نام ہے: میرے حالات سراسر میرے خلاف طبیعت ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلتا پھرتا رہوں، مہینے بھر وہاں اور 2 مہینے وہاں، اور صورت یہ کہ گویا مشکیں بندھا پڑا ہوں، ہرگز جنبش نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کاغذ تمام ہو گیا اور ہنوز باقی باتیں بہت سی رہ گئیں. مرزا غالب کی تصنیفات کی تفصیل اس طرح ہے: دیوان غالب کے نام سے ان کے اردو کلام کا مجموعہ ہے، جس میں غزلیں، رباعیات، قصیدے اور قطعات شامل ہیں. عود ہندی اور اردو معلّہ کے نام سے ان کے خطوط کے مجموعے ہیں. نکات غالب میں فارسی صرف کے قواعد اردو میں دیے گئے ہیں، جبکہ پنج آہنگ کے نام سے فارسی مکتوب مرتب کیے گئے ہیں. ایک اور اہم فارسی کتاب دستمبو ہے، جس میں 1850 سے 1857 تک کے واقعات درج ہیں. اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. مہر نیم روز کے نام سے خاندان تیمور کی تاریخ شائع ہوئی، جو بادشاہ دہلی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. مرزا غالب کی شاعری، شخصیت اور نثر نگاری کے بارے میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ غالب ایک شخص نہیں، ایک عہد کا نام ہے جس کے اثرات ہمیشہ قائم رہیں گے. غالب کے بارے میں مختلف ادبی شخصیات نے جو کچھ لکھا ہے اور جو ان کی رائے ہے، ان میں سے کچھ خیالات پیش خدمت ہیں. عبادت بریلوی لکھتے ہیں: غالب زبان اور لہجے کے چابک دست فنکار ہیں. اردو روزمرہ اور محاورے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے. عبد الرحمن بجنوری کے بقول ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں: وید مقدس اور دیوان غالب. ممتاز حسن نے غالب کو نشاط کا شاعر قرار دیا ہے، جبکہ محمد اکرام کہتے ہیں جوں جوں انہیں زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہی ہوتی گئی، وہ ان واقعات پر مسکرانے لگے جن کے لیے پہلے آنسو بہاتے تھے. مرزا کی شوقی کی اصل بنا ان کی جدت ترازی اور ہر بات میں نیا پہلو نکالی نے یادگار غالب لکھ کر مرزا غالب کو یادگار نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے غالب کی شوخی پر ان کو حیوان ظریف قرار دیا ہے. حال ہی کی غالب سے ملاقات ان کے شباب کے بعد ہوئی اور ابتدا کے دور سے ذاتی طور پر واقفیت نہیں رہی. پھر اس کتاب کو ایک مرتبہ شروع کیا اور دیگر مصروفیات کے باعث روک دیا، اور دوبارہ مکمل کر کے غالب کی وفات کے تقریباً 28 سال بعد شائع کیا. اس پر کئی محققین اور نقادوں نے اسے تشنہ قرار دیا ہے. ابھی آپ نے مرزا غالب کے یوم وفات پر خصوصی فیچر پروگرام سنا. تحریر پرویز اختر، راوی عمران اور ربیہ اکرم، تدوین محمد نواز، پروڈیوسر ناہید ضمیر، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی.